جس کا نبی بھی منتیں کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگ رہے ہیں، وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور اللہ میرے دل میں وہ شوق بھر دے اپنی ملاقات کا اور دیدار کے شوق سے میرے دل کو بھر دے، گرما دے میرے دل۔ ہم اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو مان کے کچھ نہ کچھ کرنے کے عادی تو ہیں الحمدللہ، بالکل ہی کو گئے گزرے بھی نہیں ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا، چلو کمال نہ صحیح تو ناقص تو ہیں ہی، بالکل گئے گزرے تو نہیں، زیرو تو نہیں ہے۔ یہاں ایک بات آپ میری آج نوٹ کریں، اس عمل سے بڑی دنیا غافل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے اللہ رب العالمین سے پیار محبت بھی کرنا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، یہ ایمان اور دین کی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے پیار محبت کیا، یا یہ فکر ہے کہ میں نے اللہ سے پیار کرنا ہے؟ کبھی یہ دل میں جذبہ پیدا ہوا؟ نہیں ہوا؟ تو آج سے اس پہ توجہ دیں۔ بھائی اگر نماز کی بھی ہم نے پڑھ لی لیکن اس نماز کے پیچھے اللہ سے پیار محبت کے جذبات نہیں تھے تو وہ نماز کس کام؟ یہی وہ پیار محبت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالی سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مانگا کرتے تھے۔ آپ کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں، اللہ میں تجھ سے تیرے اس رشتے کا طلبگار ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرے اور میں تجھ سے محبت کروں۔ میں کسی صوفی کا چلہ نہیں بتا رہا بھائیوں کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا۔ اور میاں جس کو اللہ کا پیار مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، پیچھے رہ کیا گیا، اور جس کو یہ نہیں ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایات ہیں، وہ فرماتے ہیں، ہل نرا ربنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جس اللہ کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جس کا قرآن پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ان کی رؤیت دیدار بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب نے فرمایا صحابہ قیامت کے دن تم اپنے اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے آسمان پہ سورج دیکھ رہے ہو نا آج، یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے دیدار سے جو لذت مومن کو ملے گی وہ کیا ہوگی؟ ایسے ہی دیدار ہے جیسے کسی کو بھی دیکھ لیا بس۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، آؤ میں نے تم سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اب میں وہ وعدہ پورا کر دیتا ہوں۔ جنت میں بچنے والے لوگ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو طرب تپش میں انہوں نے زندگی نہیں گزاری، تابعدار تو ہیں۔ الم یدخلنا الجنہ، ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں جنت دوں گا، اس نے جنت ہمیں دے دی۔ الم یبید وجوہنا، ہمیں اس نے پاک صاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ کون سا وعدہ ہے جو باقی ہے؟ کہ نیک لوگوں کے لیے الحسنہ، جنت بھی ہے، وزیادہ، اور جنت سے زیادہ بھی ایک چیز موجود ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوگا یہ پھر جنتیوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ اپنے اللہ کو دیکھیں گے نا تو انہیں اتنا سرور ملے گا، اتنا سکون ملے گا، ینسون نعیم الجنتی، کہ جنت کی لذتیں بھول جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ میں تیری منت کر رہا ہوں، اللہ میں سماجت کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اپنے دیدار کی لذت سے محروم نہ رکھنا۔ وہ کچھ ہے نا جس کا نبی بھی منتیں کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگ رہے ہیں، وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور اللہ میرے دل میں وہ شوق بھر دے اپنی ملاقات کا اور دیدار کے شوق سے میرے دل کو بھر دے، گرما دے میرے دل۔ اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بھی امت ہیں، ہمارے بھی یہ جذبات ہیں، ہمیں بھی یہ معلومات ہیں کہ اپنے اللہ کے ساتھ ہم نے اس دنیا میں کیسے جینا ہے، کس محبت سے جینا۔ یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں بھائی یہی اصل ہے، جس کو یہ نہیں ملا اس کو کچھ نہیں ملا، یار نہ یہاں کی لذت نہ وہاں کی لذت۔